الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، اللہ کریم کا کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے آج کے اس مصروف زمانے میں ہمیں توفیق دی کہ اس کے گھر میں بیٹھ کے تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت سنے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ محبت کا نذرانہ پیش کریں اور سنیں اور اللہ کریم کا پاک ذکر کریں. تو آج جو قرآن عزیز کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی کا ترجمہ اور دو چار باتیں اس کے ضمن میں عرض کرنی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل، آپ ارشاد فرما دیجیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ میری طرف سے ایک پیغام اپنی امت کو یہ پہنچا دو کہ اے میرے وہ بندو جو گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر بیٹھے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، غفور اور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہماری اوپر جتنے فضل کرم ہے ان کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس کی یہ کرم نوازی ہے کہ اپنی بشری کمزوریوں کی وجہ سے جب ہم کوتاہیوں کے مرتکب ہوں، کسی غلط فہمی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے ڈی ٹریک ہو جائیں، گناہ کے راستے پہ چلے جائیں، زندگی کی کسی بھی سٹیج پہ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، تو یہ اس اللہ کا خاص کرم ہے کہ کوئی بندہ جب رجوع کرنا چاہے، توبہ کرنا چاہے، تو اللہ کریم نے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھولے، مغفرت کے سارے دروازے کھولے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، بلکہ وہ اللہ کریم گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اگر وہ گناہوں کو معاف ہی کر دے اس کا بڑا کرم. لیکن قرآن عزیز میں اللہ کریم نے فرمایا جب گڑ گڑا کے اخلاص نیت کے ساتھ ایک بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے تم اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں کر دو. اور وہ جو بندہ ساری زندگی اپنی نادانی، ناسمجھی
کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا رہا، اس کا کتنا کرم کہ قرآن نے فرمایا کہ ہم اپنے ان بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور پھر توبہ اور استغفار، ان دونوں میں ایک مائنر سا ڈفرنس ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو سابقہ گناہ ہوئے ان کا احساس کر کے، ندامت اپنے اندر محسوس کر کے، ایک طرف اشک ندامت بہ رہے ہو اور یہ تہیہ کر رہا ہو کہ آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اللہ کے راستے کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اور استغفار، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا کرتا ہے کہ اللہ پاک جو گناہ ہو گئے ان کو معاف کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں اس کو درج فرمایا، اور ایک دوسرے مقام پر جہاں پر توبۃ النصوح کا ذکر ہوا کہ اے ایمان والو توبہ کرو، توبہ وہ جو توبۃ النصوح۔ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ اور یہ عرض کرنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التوبۃ النصوح ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر من اللہ تعالی ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن الى الضرع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اے معاذ بن جبل، جو پکی پختہ توبہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اگر ایک بندے سے سابقہ زندگی میں کوئی گناہ غلطی اس کا ارتکاب ہو گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ غلطی ہوئی بھی ہے اس کی تشہیر کرنا بھی ممنوع ہے۔ یہ بھی نہیں کہ جب مجلس میں بیٹھے تو کرے، یہ بھی ممنوع ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا لوگوں سے تذکرہ کرے، اپنے اللہ سے معافی مانگے، اس سے ہم کلام ہو کہ اے مالک، اے میرے رب ذوالجلال، اے غفور رحیم رب، مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی، 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے اللہ پاک میرے گناہ کو معاف کر دے، اور آئندہ تہیہ کر لے کہ میں گناہ کی طرف واپس نہیں جاؤں گا، اور اللہ سے توفیق مانگے استقامت کی، اور انشاءاللہ اللہ پاک گناہوں کو معاف بھی فرماتے اور استقامت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہماری نیتوں، ارادوں اور ہمارے اندر طلب کتنی ہے اللہ کے راستے پہ چلنے کی، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہیں استغفار کی تسمیہ دھوکہ دہی کے لیے تو نہیں پڑھ رہے کہ چلو جو صبح کیے ہیں ابھی معاف ہو جائے، چلو رات کو پھر ارادہ ہو اگلا کروں گا گناہ پھر معافی مانگ لوں گا، صبح کو پی اور شام کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی۔ ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب توبہ کرے تو پھر توبہ ہے کہ آئندہ گناہ کی طرف نہیں جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توبۃ النصوح یہ ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب، پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ بندے کو اپنے کیے پر ندامت ہو، اپنے اندر شرمندگی فیل کرے، کرتا رہے اندر سے کہ میں نے بڑا غلط کیا، نمازیں نہیں پڑھتا یہ بھی گناہ ہے، کسی بری لت میں پڑا ہے وہ بھی گناہ ہے، بے شمار ہر آدمی سمجھتا ہے گناہ کیا ہے، اپنے اندر فیلنگز اس کی ایسی ہوں، سینٹیمنٹس اس کے ایسے ہوں کہ وہ شرمندگی فیل کرے۔
अपने आप को गिल्टी फील करे, मैंने गलत किया, ये नहीं होना चाहिए। रोए, आंखों में आंसू आ जाए कि मुझसे गुनाह हुआ है, ये गुनाह मुझे नहीं करना चाहिए। ये बंदा नदामत फील करे उस गुनाह पर जो उससे हो गया, शायद नदामत के आंसू बह रहे हो। फिर फरमाया फयातज़िलु मिनल्लाह तआला, फिर जब ये कैफियत बंदे के ऊपर तारी हो जाए गुनाह के बाद, अब फिर अपने हाथ उठाए, अल्लाह से माफी मांगे, ए अल्लाह मुझे माफ कर, मैं कमजोर हूं, तेरा बंदा हूं, तू तौबा करने वालों को पसंद करता है। तूने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। और यहां तक फरमाया गया कि जब एक बंदा गुनाह से तौबा करता है तो ऐसे है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंब कमन ला ज़ंब लहू, कि जब उसने तौबा कर ली तो गोया ऐसा अल्लाह उसको मिटा देता है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो अल्लाह से माफी मांगे, ए अल्लाह मुझसे कमी कोताही हो गई है, तो मुझे माफ कर दे। तीसरी बात जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई, जो बड़ी आम भी है, कठिन भी है, कि सुम्मा ला यऊदु इलैहि कमा ला यऊदु लबनु इला दर। एक जानवर होता है, बकरी, गाय, उसका हम दूध दोते हैं, उसकी खीरी होती है, थन होते हैं, दर कहते हैं उस खीरी को जहां पर दूध स्टॉक होता है, और फिर थनों से दूध हम धोते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जवामिउल कलम आपकी शान है, थोड़े से लफ्जों के अंदर एक बड़ा मफहूम बयान करते हैं। फरमाया जिस तरह एक जानवर की खीरी से दोया हुआ दूध वापस नहीं उंडेला जा सकता, आपने एक गाय, भैंस, बकरी का दूध धो लिया एक बाल्टी में, किसी चीज में, अब आप कहें मैं वापस डालता हूं, इज इट पॉसिबल? टोटली नॉट पॉसिबल। तो आपने फरमाया जिस तरह वो दूध वापस नहीं जा सकता, इस तरह बंदा तहिया कर ले कि मैंने इस गुनाह की तरफ लौट के वापस नहीं जाता। सुम्मा ला यऊदु इलैहि कमा ला यऊदु लबनु इला दर। जिस तरह जानवर का दूध खीरी की तरफ वापस आप नहीं उड़ेल सकते, इस तरह बंदा तैयार कर ले, जो हो गया, पास्ट इज पास्ट, नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर मैंने गुनाह की तरफ नहीं जाना। अब इस्तिकामत के साथ बंदा डट जाए, इस पर रो के अल्लाह से माफिया मांगे। और फरमाया ये है तौबतुन नसूह। फिर उसके बाद ये है, तौबा पर कायम रहना इतना आसान काम नहीं है। जब इंसान शैतानी वसावस और नफ्से अम्मारा के शिकंजे में आ जाता है, तो जिस तरह आप किसी बड़ी ही सवीर बीमारी का शिकार हो जाए तो आप कहें बस मैं पैरासिटामोल ले लूंगा तो ठीक हो जाएगा, या कोई एक पूरी ले लूंगा ठीक हो जाए, फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसी तरह जब बंदे को ये सूरत-ए-हाल लायक हो जाए तो फिर उसके बाद असल ये होता है कि जो रूहानी मुआलजा सूफी आए बंदा इस्तिकामत के साथ अल्लाह का जिक्र करे और फिर अपने आप को स्टेडफास्ट मुस्तकिल मिजाजी के साथ अल्लाह के रास्ते के ऊपर लगाए। फिर ये होता है कि आस्ता आस्ता करके बंदे की जान छूट जाती है। वरना आज तौबा कर ली, हो सकता है 2 दिन के बाद फिर शैतानी वसावस बंदे को घेर ले। हज़रत मौलाना रूम ने फरमाया था कि बाज आ हर आ की हस्ती बाज आ, गर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगाह नौ उम्मीदी नेस 100 बार तौबा शिकस्ती बाज आ। उन्होंने फरमाया कि ए बंदे कम है, वापस आ जा अल्लाह की बारगाह की तरफ। तू काफिर है, आग की पूजा करने वाला है, बुत परस्त है, जो भी है, इंसान तो है, औलाद आदम तो तू है,
تو واپس لوٹ آ، خواہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیوں، کفر ہی کیوں نہ کیا ہو، فرمایا واپس لوٹ آ، اس لیے کہ یہ بارگاہ نا امیدی والی نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 ٹائم اگر آپ نے توبہ کی ہے پھر وہ توبہ ٹوٹی گئی ہے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ توبہ کر۔ اور جب بندہ استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھے، تو اس سے جان چھوٹ جاتی ہے، ورنہ بسا اوقات یہی گناہ انسان کے دل کو جب سیاہ کر دیتے ہیں، جس طرح حدیث مبارکہ میں آیا، اس کے بعد پھر انسان سیف ایگزٹ تلاش کرتا ہے کہ میرا چھٹکارا مل جائے، میں اسے نکل جاؤں، اور بندہ از خود بالکل بے بس ہوتا ہے، اسے نہیں نکل سکتا۔ اس وقت اسے ضرورت ہوتی ہے کسی روحانی معالج کی، کسی سے رابطہ کر کے پھر اس کے بعد اس سے وہ واپس نکل سکتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان کو قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ انسانوں کا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اور اس کی پوری خواہش یہی ہے کہ آدم علیہ السلام ان کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو اولاد آدم کو جنت میں میں بھی نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کو میں گمراہ کروں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے، اس نے بھی ایگزیپٹ کیا کہ ان پر میرا دو قریب نہیں کرے۔ اور وہ چنے ہوئے بندے کیسے بنتے ہیں؟ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اپنی نیت کا قبلہ درست کرتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اور بندہ جب اس طرح نیک نیتی کے ساتھ سیدھے رستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نیکی کے رستے پر استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ دنیا کی زندگی میں جب بندہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو، کتنے سوسائڈ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، الٹیمیٹلی اینڈ کیا ہے؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ ارے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہاں سے تو مر گئے، آگے بھی اگر ساری زندگی کی مصیبتیں گلے ڈال کے یہاں سے گئے تو پھر تو آگے خودکشی کا بھی رستہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر تو چلو ایک سوسائڈ کر کے جان چھوٹ جائے گی، یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے جو ابد الآباد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر اس کو برباد کر بیٹھے پھر کیا ہو؟ اللہ پاک سمجھنے کی عمل کی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے شفقت رکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ اب ذکر کی طرف بڑھیں گے، آپ سے درخواست ہے کہ میرے ذکر جو ہے پہلے میں کروں گا، اس کے بعد آپ، لیکن اگر کسی کی